پیارے دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچے اور بچیاں، نسیم اردو کا آج کا سبق ہے آپ کے سامنے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تیزی کے ساتھ ہم سبق کی طرف لے چلتے ہیں، کچھ باتوں کو نہ بڑھاتے ہوئے۔ آج ہم پڑھیں گے جزل طارق، جزل طارق۔ اگلے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام طارق تھا۔ کیا نام تھا؟ طارق تھا۔ آپ بڑے بہادر انسان تھے۔ دمشق میں 19 جولائی 681 عیسوی مطابق 6 شوال 61 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 5 برس کی عمر میں داخل مکتب ہوئے اور 17 سال کی عمر میں تمام مذہبی علوم سے فارغ ہو گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے والد حضرت ابراہیم یوسف سے فن صفہ گری سیکھا۔ جب 20 سال کے ہوئے تو اسلامی فوج میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اپنی قابلیت و صلاحیت سے بہت جلد فوج میں اعلیٰ افسر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ 710 عیسوی میں آپ کو اسپین فتح کرنے کے لیے 7,000 مجاہدوں پر سپہ سالار بنا کر روانہ کیا گیا۔ آپ 10 اپریل 710 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ جب اسپین پہنچے اور ایک پہاڑی مقام پر قیام کیا جس کا نام جبل الطارق جبل الطارق جبل الٹر ہے۔ کنارے پہنچ کر جہاز میں آگ لگا دی۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کے جواب میں آپ نے ایک پرجوش اور دلولہ انگیز تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے فرزندان توحید، وہ کشتیاں جن سے ہم نے سمندر پار کیا ہے سب نذر آتش ہو چکی ہیں۔ اب ہم وطن سے بہت دور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایک غیر مانوس مقام پر دشمنوں کے ملک میں ہیں، مگر خدا ہمارا مددگار ہے۔ تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ ہم یہاں اسلام کی خاطر جہاد کرنے آئے ہیں، بھاگنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا یا تو ہم اسلام کا پرچم لہرائیں گے یا اسی ملک میں جان دے دیں گے۔ یہ سچ ہے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر 10,000 بھیڑیے ایک شیر کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم ان کے فرزند ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوا دیں مگر حق سے منہ نہیں موڑا۔ آج ہم ان کی یاد تازہ کریں گے اور ظالموں سے جہاد کریں گے، اگرچہ ہم کمزور ہیں اور غریب الوطن ہیں، لیکن تائید غیبی ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم کو کامیابی حاصل ہوگی اور خدا کا نام زندہ رہے گا۔ اس تقریر نے مسلمانوں کے دلوں میں بے پناہ جوش پیدا کر دیا اور رگ رگ میں حرارت ایمانی کی بجلیاں تڑپنے لگیں اور
ہر مسلمان جنگ کے لیے آمادہ اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے واسطے بخوشی تیار ہو گیا۔ 11 اکتوبر کو بڑی زوردار لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں نے لڑتے لڑتے کافی دور تک اسپین والوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ پہلے دن 2000 اسپینی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور صرف 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اسپین کا بادشاہ اس جنگ میں مارا گیا۔ بڑے بڑے نامور عیسائی مارے گئے اور مسلمانوں کی شجاعت و بہادری کا ڈنکا پورے یورپ کے گوشے گوشے میں بجنے لگا۔ اسپین کی شہزادی نے اسلام قبول کر لیا۔ شہزادی کی وجہ سے 2000 عورتیں بھی داخل اسلام ہو گئیں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی سے نکاح کر لیا۔ آپ نے زمانۂ حکومت میں علم و عمل کو خوب ترقی ہوئی اور جہالت کا دامن تار تار ہو گیا۔ 23 اپریل 751 عیسوی کو اس دنیا فانی سے عالم جاودانی کی راہ لی۔ آپ کو اسکلان میں دفن کیا گیا۔ عزیز بچے اور بچیاں، آپ نے پڑھا طارق بن جزل طارق، ان کے سبق کو پڑھ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ کیسے بہادر انسان، اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندے، اتنے بہادر کیسے لوگ ہیں جو موت کے لیے اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے اگر کسی چیز کو فتح کرنا چاہے تو فتح کر لیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے آج کسی بھی ملک کے ہوں، اگر اسلام اپنی طاقت و قوت پر اڑ جائے تو حقیقت میں کسی نہ کسی جگہ کو جہاں چاہے وہاں پر فتح یابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ یقین درست رکھیں، جیسے ان لوگوں نے اپنی کشتیاں جلا دی اور جلا کر کے پیچھے بھاگنے کا کوئی سہارا نہیں رکھا، اسی طریقے سے اپنے ہمت کو نہ ہاریں، جہاں بھی چاہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مومنوں کو کامیاب و کامران عطا فرمائے۔ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔